اللہ کے نبی نے فرمایا الطہور نصف الایمان، یہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نظیف، اللہ پاک ہے، یحب النظافہ، پاکی کو پسند فرماتا ہے۔ ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو پاک صاف رکھے، گرمی کے موسم میں روزانہ نہلائے، سردی کے موسم میں پاکی کی طرف توجہ، اور اپنے کمرے کو بالکل پاک صاف رکھے تاکہ بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ پاکی مسلمانوں کا آدھا ایمان ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ آج مائیں جو ہے بچے کو ایسے پروان چڑھا رکھی ہیں جیسے جانور کا بچہ خود سیکھتا ہے، خود پروان چڑھ جاتا ہے، اور پھر ارادے اتنے نیک ہیں کہ یہ بچہ ہماری خدمت کرے گا، ہماری ٹانگیں دبائے گا، ہمارے سر میں تیل ڈالے گا۔ جب پرورش خراب ہوتی ہے تو نتائج ایسے ہی نکلتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں ان باتوں کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم کہاں غلط ہیں، کہاں پر مس یوز کر رہے ہیں اپنے بچوں کا، کہاں پر تباہی ہم نے مچائی ہے، اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں بچے نیک ہو جائیں۔ تو منبر رسول سے ماں باپ کے حقوق بیان ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے، لیکن منبر رسول سے ماں باپ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بچوں کے حقوق بھی بیان ہونے چاہیے۔ تم نے کہاں غلطی کی ہے، جیسا بیج ڈالو گے ایسے ہی تو نشوونما ہوگا، ایسے ہی تو پروان چڑھے گا۔ تو میں بالکل شروع سے لے کر چل رہا ہوں آپ کو، تو شروع سے یہ چلتے چلتے بچہ یہاں پہنچ گیا۔ اب بچہ 5 سال کا ہوا، اب یہ بچہ اسکول جائے گا۔ اب ماں جو ہے بچے کو اسکول کے حوالے، ماں جو ہے بچے کو ٹیچر کے حوالے، اور اسی طریقے سے ٹیوشن والے کے حوالے کر دیتی ہے، اور ماں بالکل مغفل اور سمجھتی ہے کہ اسے جو ہے ٹیچر اعلیٰ بنائے گا، اسے میڈم اعلیٰ بنائے گی، اسے جو ہے مولانا صاحب اعلیٰ بنائیں گے۔ سب سے بڑی مرشد، سب سے بڑی متقیہ، سب سے بڑی اعلیٰ اگر کوئی تھی تو وہ اس کی ماں تھی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب بچہ آپ کا اسکول جانے لگے، اہم ٹپس سب سے پہلے اسے یہ بتائیں کہ بیٹے جب بھی آپ مدرسے سے یا اسکول سے واپس آئیں گے مجھے سلام کریں گے۔ اگر میں تمہیں دکھائی نہ دوں، دوسرے کمرے میں ہوں، دوسرے کمرے میں جا کے سلام کریں گے۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرنا ہے۔ اپنے بچے کو سمجھا دیں میں کچن میں ہوں، کچن میں جا کے سلام کرنا ہے۔ اگر کسی دن بچہ سلام کرے بغیر گھر میں داخل ہو جا، باہر نکالیے کہ بیٹا واپس جائیے، دوبارہ سلام کر کے اندر داخل ہو جائیے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اعلیٰ درجے کا ماں کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم المرتبہ سنت ہے۔ اسی طریقے سے اسکول کے بعد ماں کی ایک ڈیوٹی ہے جو ماں بالکل کرنے کو تیار نہیں۔ جب بچہ آیا 6-7 گھنٹے اسکول میں رہ کر، اس کے بعد اچھے بچے بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے ٹیچر نے بھی کوئی غلط بات کی ہو، اب بچے سے کارگزاری لے 8 گھنٹے بیٹا آپ نے کیا کیا، آپ نے کیا کام کیا۔ جو باتیں اس نے اچھی سیکھی ہوں اس پر سنہت دے کہ بیٹا یہ باتیں بہت اچھی ہیں، اس کو لازم پکڑو۔ جو باتیں اس نے غلط سیکھی ہوں دوست کی طرف سے، ٹیچر کی طرف سے یا کسی اور ذریعے سے اس کی نفی کریں۔ یہ آپ کی 2-3 منٹ کی ڈیوٹی اس بچے کے ذہن سے جو بری باتیں تھے اس کو نکال دے گی، جو اچھی باتیں سن کر آیا تھا اس پر آپ نے لبیک کہا، وہ باتیں اس کے لیے ہمیشہ کے لیے اس کے دماغ میں پیوست ہو جائیں۔ آج ماں کچھ کرنے کو تیار نہیں، آیا بچہ فوراً جو ہے ٹیوشن والے کے حوالے کر دیا۔ میری ماں اور بہنیں صرف 3 منٹ دے دیں اس بچے کو، پھر دیکھیں علماء نے لکھا ہے شفقت کا ہاتھ پھیرے، اور اس کو جو پسندیدہ چیز ہو اس کو پہلے ہی تیار کر کے رکھ لیں اور بچے کو کھلائیں اور بچے کو بوسہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے دل میں ماں کی ایسی محبت پیدا کرے گا کہ جب یہ ماں بوڑھی ہوگی تو اسے یاد آئے گا میری والدہ جب میں مدرسے سے آیا کرتا تھا، جب میں اسکول سے آتا تھا، میری والدہ مجھے گود میں لیتی تھی، میرا بوسہ لیتی تھی، میرے سر پر ہاتھ پھیرتی تھی، آج انہیں میری ضرورت ہے، میں ان ساری حقوق ادا کروں گا اور مرتے دم تک اپنی والدہ کا مخالف نہیں ہو سکتا ہے یہ بچہ۔ لیکن ہم نے سوچ رکھا ہے مدرسے کا ٹیچر بنا دے اسے اعلیٰ، ماں بنائے گی، ماں سے زیادہ کوئی مرشد نہیں۔ ماں باپ کی بچے کی نظروں میں سب سے اعلیٰ ماں باپ ہوتے ہیں، سب سے طاقتور ماں باپ ہوتے ہیں، سب سے مرشد نیک ماں باپ ہوتے ہیں۔ ان ماں باپوں کو اپنے آپ کو سدھارنا پڑے گا اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ دنیا کے اندر اعلیٰ بن جائے۔ سارا فساد یہاں سے آ رہا ہے۔
ساری ٹینشنیں یہاں سے پیدا ہو رہی ہیں. نافرمانی کی وجوہات یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بچے پر بالکل توجہ نہیں. 7 سال کنر کو گزر گئے, پتہ ہی نہیں چلتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں اپنے بچوں کو ضرور سکھاؤ. سب سے پہلے اللہ کی محبت بتاؤ, اس کے بعد نبی کی محبت بتاؤ, اہل بیت کی محبت بتاؤ, قرآن کی محبت بتاؤ. آج کا زمانہ جو ہے ٹیکنالوجی کا ہے, آپ خود نہیں بتا سکتے. اپنے بچوں کو جو ہے سنا تو سکتے ہیں, اپنے بچوں کو قرآن کی آیات سنا سکتے ہیں, اپنے بچوں کو اللہ کے نبی کی شان میں نعتیات کلمات سنا سکتے ہیں. اسی طریقے سے کتابیں موجود ہیں, قصص القرآن ہیں, قرآن کے واقعات بچے کو سنائیے. یہ ساری چیزیں سن کر جب وہ پروان چڑھے گا, اللہ تبارک و تعالی ماں کی گود میں اس کو ولی بنا دے گا. ماں کی گود میں یہ ولی بنے گا. لیکن آج کوئی فکر ہی نہیں ہے, زندگی بڑی غفلتوں کا شکار ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے ہمارا نافرمان ہو گیا, ہمارا بچہ ہمارا کہنا نہیں مانتا. وجوہات ماں باپ ہیں, جیسا بوئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو ایسا ہی پروان چڑھائے گا. تو یہ علماء باتیں لکھ رہے ہیں کس طریقے سے بچوں کو لے کر چلنا ہے. ایسے ہی ایک اور بات, ماں جو ہے بچے کو کبھی بلی سے ڈراتی ہے, کبھی جو ہے بھوت سے ڈراتی ہے, کبھی کتے سے ڈراتی ہے. اس بچے کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر پیدا نہ ہونے دیں. اسے بتائیں کہ بیٹا آپ ایسا کرو گے اللہ ناراض ہو جائے گا, ویسا آپ یہ گناہ کرو گے اللہ ناراض ہو جائے گا. اگر اللہ ناراض ہو گیا بیٹا ہم سب ہلاک ہو جائیں گے. اللہ کی کبریائی اس بچے کے دل میں پیدا کرے. کائے سے ڈرا رہی ہوتی ماں, بھوت آ جائے گا. اب یہاں ڈرا رہی ہوتی ہے, بھوت آتا نہیں. بلی سے ڈرا رہی ہوتی ہے, بلی آتی نہیں. کتے سے ڈرا رہی ہوتی ہے, کتا آتا نہیں. اب کہیں نہ کہیں بچے کے دل میں یہ بات بیٹھتی ہے کہ یہ اماں جان جھوٹ بولا کرتی ہے. اب بچہ جھوٹ پر جری ہوگا, لاکھ دفعے قسم کھانا بچے سے. بچہ سوچے گا میری ماں جھوٹ بولا کرتی بچپن میں, اب بھی جھوٹ بول رہی. اس لیے ماں کو جو ہے اپنے بچے کو جھوٹ سے بچانا ہے. کائے کا ڈر پیدا کرنا ہے, اللہ وحدہ لا شریک کا ڈر پیدا کرنا ہے. ایسے ہی بعض مائیں یہ کرتی ہیں کہ تو ابھی رکا رہے, اپنے باپ کو آنے دے, تیری ٹانگیں توڑوا دوں گی. اسی وقت ماں کی حیثیت ختم. اب یہ سوچے گا, اس کے دماغ میں یہ بات ہے بھئی ابا سے تو ڈرنا ہے, اماں سے نہ ڈرنا ہے. اب یہ کیا کرتا ہے, ابا آئے تو سیدھا ہو گیا, ابا گئے تو اس نے حرکتیں شروع کر دی. اس لیے سب کچھ ماں کو کرنا ہے. اگر کبھی ڈانٹنا پڑے, اگر کبھی ڈبٹنا پڑے, کبھی اس کو مارنا بھی پڑے, ماں جو ہے شیرنی کی طرح بچے کو پروان چڑھائے. ماں کا خوف ایسا ہو, ماں کا ڈر ایسا ہو جیسے کہ باپ کا ڈر ہوتا ہے. اب یہ بچہ جب پروان چڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عظیم المرتبہ شخصیت بنا دے گا. آج ماں کہتی ہے بچہ ہمارا کہنے نہیں مانتا, ڈرا تو تم نے ختم کر دیا اپنا ڈر. ذرا شیطانی کری, ابا کو آنے دے, بتواؤں گی. اب ابا آئے, ابا نے 2-3 ڈانٹیں ماری, بچہ سیم گیا. اب جیسے ہی ابا گئے تو اب ابا آگے شکایت کر رہے ہیں, بھائی بچے نے بڑا پریشان کر رکھا, صاحب میں ہوں تو صحیح چلتا, میں چلے جاؤں تو اما کا تو کہنا مانتے نہیں. اما نے پہلے ہی سلنڈر ہو گئی. اما 7 سال کی عمر میں اس بچے کے سامنے سلنڈر ہو چکی ہے. اس لیے علماء کہہ رہے ہیں کہ والدہ کا یہ حق ہے کہ والدہ پرورش کر رہی ہے, والد پرورش نہیں کر رہا. اس نے والدہ ہی کو ہر اعتبار سے اس کو لے کر چلنا ہے, اپنا ڈر بٹھانا ہے, اللہ کا ڈر بٹھانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس نہج پر اپنے بچوں کی تربیت کی توفیق عطا فرما دے. لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں. تو تربیت اس طریقے سے ہوتی ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے بچوں کو ایسے لے کر چلنا ہے. ایسے ہی بچے کو محبت دیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں حضرت حسن آتے ہیں, آپ نے گودی میں بٹھایا اور بوسہ لیا. ایک صحابی برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں حضرت حسن آتے ہیں اور ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت حسن قریب آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت حسن کو قریب کیا، آپ کو بوسہ لیا اور آپ کو چوما اور آپ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی آپ ایسا کر رہے ہیں، میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی اپنے بچے کو قریب نہ پھٹکنے دیا۔ بعض باپ جو ہے نا بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں کہ بچے کا باپ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ اب جب یہ بچہ طاقت میں آتا ہے نا، اس باپ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی بچے کی نظروں میں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ اور ایسے ہی واقعہ پیش آیا، حضور نے اس بچے کو بوسہ دیا تو ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی میرے بہت بچے، میں یہ کبھی نہیں کرتا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جب تیرا دل پتھر کا ہے تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو میرے دوست اور بزرگوں، توازن قائم کرنا ہے، والد کو نہ اتنا سخت ہونا ہے کہ بچے جو ہے اس والد کو کیا سمجھیں؟ جلاد سمجھیں، نہ والدہ کو اتنا نرم ہونا ہے کہ بچے جو ہیں اس والدہ کو ٹیشو پیپر سمجھیں۔ توازن قائم ہونا ہے، والدہ کا بھی اور والد کا بھی، تب جا کر یہ بچہ پروان چڑھے گا، تب جا کر یہ بچہ اعلیٰ سے اعلیٰ بن کر چلے جائے گا۔ تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں اور بزرگوں، بچے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو بٹھا دیں کہ کرنے والی ذات اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہے۔